ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ ان آیات کی روشنی میں فکر آخرت اور آخرت کے یقین پر بات چل رہی ہے کہ ہماری جو عملی کمزوری ہے اس کا بنیادی سبب موت اور موت کے بعد پیش آنے والے جتنی منازل ہیں اور حالات ہیں ان پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ایسا یقین نہیں جیسے دنیا کے نفع نقصان پر، دنیا کے اسباب پر یقین ہے، اس طرح ان چیزوں پر ہمیں پورا یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری جو عملی کمزوری اور سستی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس پر بات چل رہی ہے۔ اب آخرت کا یقین پیدا ہوگا تو پھر اس کی فکر لگے گی۔ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اور اللہ کے پیغمبر نے مختلف طریقوں سے انسان کو بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان میں سے اب تک 7 بیان ہو چکے ہیں۔ 7واں بیان ہوا تھا مشاہدہ۔ مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں اور خطوں میں کئی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، اور اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ مردہ زندہ ہوا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ پاک نے پھر وہ واقعات قرآن میں بیان فرمائے، اس لیے کہ قرآن پر ہمارا پورا ایمان ہے ایسا کہ اس کی زیر زبر پیش میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو جو واقعہ قرآن میں آ گیا وہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، وہ تو ایک اٹل واقعہ ہے۔ اس پر بات ہو چکی ہے۔ 8واں جو بات شروع ہے وہ ہے مثال۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مضمون تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے متکلم ایک مثال کے ذریعے اپنے مخاطب کو وہ بات سمجھاتا ہے، اور مثال کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی وحدانیت کی، آخرت کی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن پر غور کرنے والے غور کریں تو ان کو اللہ پاک کی وحدانیت اور قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس پر ایک بات چل پڑی تھی کہ مثال اصل تو اللہ پاک کا خاص علم ہے، اور اپنے اس خاص علم کا حصہ اللہ پاک سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے جو سچے وارث ہوتے ہیں اللہ والے، ان کو بھی اللہ پاک ان مثالوں کا علم عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ بدھ کو آپ کو یاد ہوگا امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک بیان کردہ مثال میں نے عرض کی تھی، اور بڑی عجیب مثال ہے کہ وہ ہر انسان پر فٹ ہے اگر وہ غور کرے تو۔ آج آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال مجھے یاد آئی ہے، اور وہ بھی اسی ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس کے بانی تھے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال اپنے ایک مرید کے سامنے بیان فرمائی۔ ان کا ایک مرید تھا بالکل ان پڑھ اور خادم تھا۔ اس نے ایک دن ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت، بندہ جب قبر میں جائے گا تو اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا، اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے
تو ظاہر بات ہے اس کا معاملہ اچھا ہوگا. لیکن اور اگر صورت دوسری ہے، گناہ لے کر کے گیا ہے، تو پھر اس کا معاملہ ظاہر بات ہے دوسرا ہوگا. یہ ایک اٹل بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کے اپنی اعمال کام آئیں گے. اس لیے یہ سب بار بار کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں محنت کر لو. اب جتنے قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں، اور وہ ایسے محتاج ہیں کہ یہاں سے کوئی ان کے لیے جو دعا کرتا ہے تو وہ دعا ان کو پہنچتی ہے ڈوبتے کو تنکے کا جیسے سہارا ہوتا ہے نا، ایسے عام مسلمانوں کی دعاؤں کا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے والے ان کو یاد رکھتے ہیں. ہم سب میں سے دیکھا، ہم اپنے والدین کو کتنا یاد کرتے ہیں، دادے دادی کو، نانے نانی کو، پڑنانے پڑنانی کو کون یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد کرتا؟ پہلے شروع میں صدمہ ہوتا ہے تو آدمی روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، کچھ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ قبرستان جاتا ہے. پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو وقفہ ہوتا جاتا ہے. پھر مرنے والے اتنے مر جاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ ایصال ثواب کرنا یہ زندوں کے بس کی بات ہے. میں نے ایک دفعہ سورہ یاسین شروع کی، جو بھی مرتا ہو گئی 7 دفعہ تک پہنچ گیا. وہ 7 دفعہ سورہ یاسین پونے 2 پارے بن جاتے ہیں، باقی سب کچھ چھوٹ جائے. تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے بھائی خود ہی کرنا ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی سورہ یاسین پڑھ کے سب کو بخش دیتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں 2 معاملے ہیں. اگر تو قانون کو دیکھا جائے تو پھر ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ ملے گا. تو بعض مرتبہ ایسے خاص رشتہ دار ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے ان کے لیے الگ پڑی جائے. اور اگر اللہ کے فضل کو دیکھا جائے تو پھر اللہ کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو پوری سورہ یاسین شریف کا کیا ملے؟ ثواب ملے، جن جن کی اس نے کیا کی ہے؟ نیت کی ہے. اور ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جتنوں کی نیت کرے گا ان کی بقدر اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی یہ محروم نہیں ہوگا. بہرحال یہ ساری باتیں فکر کی ہیں بھائی کہ ہم نے جو کچھ کر کے جانا ہے یہاں سے کر کے جانا. تو ہر ایک کو اپنے اعمال اس کے وہاں کام آئیں گے، باقی پیچھے والے بھلا جاتے ہیں. تو اس نے سوال یہ کیا کہ جب اپنے اعمال کا مسئلہ ہے تو یہ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے قریب دفن ہونے کی کوشش کرو؟ یہ نہ ایسا قبرستان، ایسا مزار جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ مدفون ہے، اس کے قریب اگر کسی کو دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اب سوال کرنے والا بالکل ان پڑھ ہے اور مسئلہ عالم برزخ کا اور عالم غیب کا ہے. ایک ان پڑھ آدمی اس میں مطلوبہ استعداد نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے نا سمجھانا بڑا مشکل. حضرت بھی حیران پریشان ہو گئے اور خاموش ہو گئے. گرمیوں کا موسم تھا تو ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی مریدوں کا رش لگا ہوا تھا. تو پرانے زمانے میں چھت پر پنکھے لٹک رہے ہوتے تھے، ان کو رسی سے کھینچتے تھے. جب رسی سے کھینچتے تھے تو پورے کمرے میں جتنے بیٹھنے والے ہوتے ان سب کو کیا لگتی؟ ہوا لگتی تھی. اسی خادم نے حضرت کو پنکھا جو ہے نا وہ کھینچنا شروع کیا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت نے اس سے پوچھا، اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، امیر خان نام تھا یا کیا. حضرت نے اس سے مخاطب کر کے پوچھا، یہ جو تو پنکھا کھینچ رہا ہے ہوا کس کو پہنچ رہی ہے؟ مجھے پہنچانا چاہتا ہے یا سب کو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے پیر ہیں، میں تو آپ کو ہوا پہنچا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جو آس پاس والے ان کو بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہتے پہنچ تو رہی ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا، میں تو آپ ہی کو پہنچا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ تیرے اس دن کے سوال کا کیا ہے؟ جواب ہے. بھئی کام تو اپنے اعمال آئیں گے،
لیکن جب کسی اللہ والے کے قریب تم دفن ہو جاؤ گے، ایسے احاطے میں، ایسے مزار میں، ایسے قبرستان میں، اب میانی کے قبرستان میں حضرت لاہوری جیسا بزرگ دفن ہے۔ میں حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کے پاس 78-79 میں دورہ تفسیر پڑھنے گیا تھا۔ ہمارے یہاں مدارس میں یہ سال کے آخر میں 2 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف جگہ قرآن پاک کے دورے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت درخواستی زندہ تھے، میں ان کے پاس پڑھنے گیا۔ تو خان پور کے ساتھ ایک بستی ہے دین پور، وہ دین پور کی جو بستی ہے نا، وہ اللہ والوں کا مرکز رہا ہے۔ خلیفہ اللہ محمد صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، پھر مولانا عبدالعادی دین پوری گزرے ہیں، پھر میاں سراج احمد دین پوری گزرے ہیں، اب ان کی چوتھی پشت چل رہی ہے۔ تو ہم ہر ہفتے جو ہے نا وہاں سے پیدل دین پور جاتے تھے، اور دین پور میں ایک قبرستان تھا جس میں مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا لال حسین اختر، اس طرح کے بڑے بڑے اکابر، خلیفہ اللہ محمد، مولانا، یہ سارے وہاں دفن ہیں۔ یقین مانے کہ اندر داخل ہوتی ہی بندے کو محسوس ہوتا تھا کہ میں جنت میں آ گیا۔ ایسی جگہ کسی احاطے میں دفن ہو جائے جہاں اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں، اور ان کے مزارات پر جو ہے نا، ان کی قبروں پر ہر وقت رحمت اور انوار کی بارش کیا کر رہی ہے، برس رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آس پاس والے ہیں وہ بھی محروم تو نہیں ہوں گے نا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ کیا کرے گا، مل جائے گا۔ پھر اسی سے آپ اندازہ کریں کہ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا پھر کیا کہنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اللہ پاک نے انہیں دفن ہونے کی سعادت بخشی۔ 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے روضہ انور پہ کیا ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور 1400 سال سے مسلمان ان کے صلاۃ و سلام کا تانتا لگے ہوئے، اور اب تو انتہا ہو گئی، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ان ساری سعادتوں سے وہ حضرات جو ہے نا وہ کیا ہیں، معلوم ہے۔ اللہ پاک کا اپنا فضل ہے۔ این سعادت بزورے بازو نیس، تو تانا بخشت خدائے بخشند، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برشا لگا، تو جب یقین ہو گیا، نبیذ پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، وہ سارا پیٹ سے خارج ہو گیا، پرانا دور تھا، آپریشن کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، تو سمجھ گیا کہ بس۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے اجازت مانگ کے لاؤ کہ میں بھی اپنے صاحبین کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے اجازت مانگ کے جب واپس آئے تو کہا مجھے بٹھا دو اور پوچھو کہ کیا خبر لے کے آئے۔ انہوں نے کہا خوشی کی خبر ہے۔ تو کہا اس سے زیادہ اہم میرے نزدیک اور کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، ایک تو مجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرمانا، اور دوسرا مجھے مدینے کی موت بھی کیا کرنا، نصیب فرما۔ اب یہ دونوں باتیں بظاہر بڑی مشکل تھی۔ شہادت تو میدان جنگ میں ہوتی ہے، وہ تو باہر ہوتا ہے، شہر میں کہاں جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری دونوں دعائیں قبول ہیں، اور تیسری دعا میری طرف سے انعام بھی ہوگا، شہادت بھی دوں گا اور مدینے کی موت بھی دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی جو ہے نا کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ یہی حال جنت البقیع کا ہے۔ جنت البقیع میں جو ہے نا ہزاروں صحابہ، ہزاروں تابعین، ہزاروں تبع تابعین، اور پتہ نہیں 1400 سال میں کتنے بزرگان دین، ہمارے یہ جتنے اکابر بزرگ تھے نا، یہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ جن کی آپ کتاب پڑھتے ہیں تبلیغی نصاب، یہ بھی وہاں دفن ہے۔ یہ سارے بزرگ آخری عمر میں یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں آسانیاں تھیں، آسانی سے ہجرت بھی ہو جاتی تھی، ٹھکانہ بھی مل جاتا تھا۔ تو یہ آخری ساری زندگی پاکستان ہندوستان میں گزاری، آخری عمر وہاں جا کے ڈیرہ لگا لیا تاکہ موت مدینے میں آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھائی موت مدینے کی بہتر ہے
اور زندگی مکے کی بہتر ہے. زندگی آدمی کو مکے کی نصیب ہو جائے اور موت مدینے کی نصیب ہو جائے. مکے کی زندگی تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک کے وہاں لاکھ ملتے ہیں. ایک نماز پڑھے اور لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اسی حساب سے کیا ہوگی، ضرب ہوگی. ایک ریال خرچ کرے گا تو لاکھ ریال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. ایک روزہ رکھے گا تو لاکھ روزے کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا. اور موت مدینے کی کیا ہے، افضل ہے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کیا ہوگا، نصیب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ شق ہوگی، میں اٹھوں گا اور اپنے دائیں بائیں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاؤں گا، اور ان دونوں کو یوں اپنے ساتھ پکڑ کے جنت البقیع میں جاؤں گا، پھر ان کو اپنے ساتھ اٹھاؤں گا. تو موت مدینے کی اس لیے بہتر ہے کہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلی جو نگاہ پڑے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے گی اور آپ کی شفاعت نصیب ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حج کیا، اس خطرے سے کہ کہیں مدینے سے باہر نکل گیا تو مکے میں موت نہ آ جائے. تقاضے کے لیے بھی جاتے تو جلدی جلدی واپس اندر آ جاتے. اس زمانے میں ایسی سہولتیں تو تھی نہیں کہ مکے میں موت ہو اور پھر مدینے تک پہنچایا جائے. مشکلات تھیں، ناممکنات میں سے تھا. تو اسی پریشانی میں تھے کہ حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں اور مدینے میں مرنا بھی چاہتا ہوں. اب حج اس خطرے کے لیے اس سے نہیں جاتا کہ اگر حج کے لیے جاتا ہوں تو مکے میں موت نہ آ جائے. آپ مجھے بس صرف اتنا بتا دیں کہ میری کتنی عمر باقی ہے تاکہ میں اسی حساب سے جو ہے نا حج کا ارادہ کروں. آپ نے فرمایا ہے اتنی باقی. جب امام مالک اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے تو سمجھ نہ آیا کہ 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں یا 5 سال مراد ہیں. اس وقت خوابوں کی تعبیر کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ زندہ تھے. ان کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ میرا نام نہیں لینا ہے، میرا نام نہیں لینا ہے، اور خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ کہ ان 5 سے کیا مراد ہے. انہوں نے فرمایا، جب ان تک خواب پہنچا تو اس نے نام تو نہیں بتایا. انہوں نے کہا یہ خواب امام مالک کے بغیر اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس وقت جو بڑے عالم ہیں وہ امام مالک ہی ہیں، اور یہ خواب ایسا بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے. ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے 5 دن مراد نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ لقمان کی آخری جو آیت ہے نا، وہ اس آخری آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میری موت کب آئے گی، یہ علم اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، عند اللہ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے آنے کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ساری کائنات کی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا کرے گا کوئی آدمی یہ علم، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس انسان کی موت کس زمین میں آئے گی. بہرحال مثالوں پر بیان ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں عمرے پر جانے سے پہلے اس موضوع کو تھوڑا سا، ابھی 2 ہفتے ہیں، 3 مارچ کا میرا ٹکٹ ہوا ہے. دعا کرے اللہ پاک خیریت کے ساتھ. میری عمرے میں آپ کا ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے لیے وہاں کم از کم دعائیں بھی کرتا ہوں. تو یہ 2 ہفتے جو ہے نا انشاءاللہ درس ہوگا. یہ ہفتہ بھی پورا درس ہوگا، اور اگلا ہفتہ